بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بھی عورتوں کی اس بھیڑ میں گھس گئی تھی۔ سنا تھا کہ جو بھی عورت اس آستانے پر آتی ہے، اس عامل کا بتایا ہوا عمل کرنے سے ہمیشہ اس عورت کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں بھی تو آج اپنے دل کی خواہش پوری کرنے آئی تھی۔ کالی چادر میں اپنا چہرہ چھپائے وہاں عورتوں کی بھیڑ میں نظر جھکا کر بیٹھی تھی۔ 2-3 عورتوں نے گھور گھور کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پر موجود ساری عورتیں ہی ادھیڑ مر کی تھیں، جبکہ میں اکلوتی نوجوان لڑکی جو وہاں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بہنوں کے لیے عمل کروانے آئی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بالآخر میری باری آئی تھی۔ میں گھبراتی ہوئی اندر گئی۔ پہلی بار کسی عامل کے آستانے پر آئی تھی، تو اسی لیے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عامل سے کیا بات کروں۔ 2-3 دفعہ عامل کے پوچھنے پر بھی میں خاموش بیٹھی رہی۔ تب اس کی مریدنی سخت لہجے میں کہنے لگی، او لڑکی، جلدی بتا، اور بھی عورتیں ہیں تیرے پیچھے، عامل صاحب کا وقت ضائع نہ کر۔ میں گھبراتے ہوئے عامل صاحب سے کہنے لگی، بابا جی، مجھے اپنی بہنوں کے لیے آج آپ کے آستانے پر آئی ہوں۔ میری 3 بڑی بہنیں کنواری ہیں، ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تو انہیں یہاں لے کر آتی نا، تو خود کیوں چلی آئی؟ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ پردہ تو میں بھی کرتی ہوں، لیکن اپنی بہنوں کی جوانیاں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ دن پر دن گزرتا جا رہا ہے، آپ کچھ ایسا کریں جس سے کسی اچھی جگہ پر ان کی شادیاں ہو جائیں۔ مریدنی بھی عامل کے ساتھ کھڑی میری باتیں سن رہی تھی، پھر بھاری لہجے میں کہنے لگی، اس کام کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں، کیا تو پیسے لے کر آئی ہے؟ میں بوکھلا گئی۔ پھر میں نے ہاتھ میں دبی سونے کی انگوٹھی اس عامل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ کہنے لگی کہ فی الحال تو بس یہی میرے پاس ہے، لیکن اگر میری ایک بھی بہن کی شادی ہو گئی تو میں اور بھی بہت کچھ آپ کو لا کر دے سکتی ہوں۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر عامل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنی بہنوں کا نام اور سب کچھ اس کاغذ پر لکھ دے، پھر اگلی جمعرات کو دوبارہ اس آستانے پر آ جانا۔ ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے تمہارے من کی مراد جلد پوری ہو جائے گی۔ میں چپکے سے اس آستانے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر کی طرف چلی آئی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار مڑ کر دیکھتی، لیکن وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر میں جلدی سے گھر کے اندر آ گئی۔ شکر تھا کہ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، اگر وہ مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیتے تو جان عذاب میں آ جاتی۔ میرا نام جویریہ ہے، میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ شاید یہی ہماری بدقسمتی تھی، کیونکہ ہمارے ابو بظاہر ایک مولوی تھے، لیکن انہیں شدت سے ایک بیٹے کی خواہش تھی۔ وہ شروع سے ہی امی کو اس بات کا احساس دلاتے کہ تو مجھے ایک بیٹا نہ دے سکی، یہ بیٹیاں بھلا میرے کس کام کی، کیونکہ میرا نام چلانے والا تو ایک بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی ابو نے ہمارے پاس آ کر کوئی ہنسی مذاق کیا ہو یا کوئی لاڈ پیار کی بات کی ہو۔ وہ ہمیشہ ہی ہم سے دور دور رہا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن ایک نہ ختم ہونے والی پابندیاں ضرور ہمارے نصیب میں لکھتی تھیں انہوں نے ہمارے ہنسنے، بولنے، چلنے پھرنے، غرض کے ہر چیز پر پابندی لگا رکھی تھی۔ دونوں بڑی بہنوں نے تو صرف 5 کلاسیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا تھا، جبکہ میں نے ضد کر کے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بھی میٹرک کر چکی تھی۔ کہیں نہ آنے جانے کی وجہ سے ہم زمانے کے جدید فیشن، ان کے چال چلن، ہر چیز سے نا واقف تھے، اسی لیے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ بڑی بہنیں جیسے ہی جوان ہوئیں تو ان کے لیے رشتے آنے لگے، لیکن رشتے والوں کی آنکھوں میں ان کے لیے کچھ خاص پسندیدگی نہیں ہوتی تھی۔ پھر نہ جانے کیا وجہ ہوتی کہ وہ خود بخود انکار کر دیتے تھے۔ گھر کے حالات اتنے بھی زیادہ اچھے نہ تھے، لیکن امی نے پھر بھی دونوں بڑی بہنوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز جمع کر رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ جلد ہی ان کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیں۔ اب ہم 5 کی 5 بہنیں جوان ہو چکی تھیں۔ سب سے چھوٹی والی 18 سال کی ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آہستہ آہستہ بڑی بہنوں کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ جب کبھی ابو کے سامنے امی اپنی پریشانی کا ذکر کرتی تو ابو کہتے کہ تمہارا نصیب بھی تو ایسے ہی کھوکھلا ہے، ظاہر ہے تمہاری بیٹیاں بھی تم ہی پر گئی ہیں، تم نے کون سا میری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلائے ہیں، ہمیشہ ہی میری زندگی میں دوزخ بن کر گزاری ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ایک بیٹا ہے، تم مجھے دے ہی نہ سکی۔ ہم سب ابو کی یہی باتیں سنتے سنتے جوان ہوئے تھے، اسی لیے میرے دل میں ان کے لیے کوئی خاص محبت نہ تھی۔ انہوں نے کبھی ہم ساری بہنوں کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم بہنوں کو تو کسی دوسری لڑکی سے دوستی کی اجازت تک نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اب اس سے چھپ چھپ کر محلے کی ایک لڑکی فضا سے دوستی کر رکھی تھی۔
پھر فضا نے مجھے بتایا کہ ہماری بستی کے آخری کونے پر ایک عامل کا آستانہ ہے، وہاں پر اکثر عورتیں اپنی مرادیں لے کر آ جاتی ہیں، تو عامل کوئی ایسا عمل بتاتا ہے جس سے ان کی خواہش جلد ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اب میں بھی اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے ایک خاص عمل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس عامل کے پاس جا پہنچی۔ میں اکیلی ہی گھر سے نکلی تھی۔ امی نے مجھے لاکھ روکا، ابو کا خوف بھی دلایا کہ تمہارے ابو کو پتہ چلے گا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں اس عامل کے آستانے پر جا پہنچی جس نے مجھے اگلی جمعرات کو آنے کا کہا تھا، لیکن بدلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے امی کی سونے کی انگوٹھی اس عامل کو دے دی، وہ بھی امی کو بتائے بغیر۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ جب اگلی جمعرات کو میں جاؤں گی تو وہ عامل لازمی مجھ سے کسی بڑی چیز کا مطالبہ کرے گا، تبھی مجھے وہ کوئی عمل بتائے گا جس سے میری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اب جیسے ہی اگلی جمعرات آئی تو میں اس عامل کے آستانے پر جا پہنچی۔ آج بھی چھپ چھپا کر آئی تھی۔ امی سے لے کر چند پیسے میں نے اپنے پاس پرس میں رکھ لیے تھے۔ ساری عورتوں کے بعد بالآخر میری باری آ گئی۔ عامل کی مریدنی نہ جانے مجھے دیکھ کر کیوں عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ پھر عامل کہنے لگا، مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہے، مجھے یقین تھا لڑکی تم ضرور آؤ گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، عامل بابا، میں وہ عمل جاننا چاہتی ہوں جسے کر کے میری ساری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ ان کی شادیوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور میری ماں اس وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ عامل نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ میں تیرے گھر کے سارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تمہاری بہنیں بہت اچھی ہیں، ہر زیور سے آراستہ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ تمہارے گھر کی غربت ہے۔ کیا اس غربت سے چھٹکارا پا کر بہت ساری دولت حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میں حیران پریشان ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی، کیوں نہیں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ رشتے والے آ کر میری بہنوں کو پسند تو کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے خراب حالات دیکھ کر وہ رشتے کے لیے حامی نہیں بھرتے۔ عامل اب بہت عجیب انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ پھر تو تمہیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح تمہارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے۔ تمہارے گھر میں ایسا کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا۔ تو پھر تمہارے گھر کی ساری پریشانیاں دور کرنا، اور اگر اپنی بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا۔ تمہارے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی کہ لوگ دور دور سے تمہاری بہنوں کا رشتہ مانگنے تمہارے گھر آئیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی۔ میں حیران پریشان عامل کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سب سننے میں بھلے ہی آسان لگ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی بات ہوگی۔ پھر میں نے حتمی لہجے میں کہا کہ میں بچپن سے ہی اپنے گھر کی غربت دیکھتی آئی ہوں، ہم نے آج تک کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ خوشی سے تو ہمارا دور دور کا واسطہ نہیں، لیکن جب مجھے یہ موقع ملے گا تو میں ضرور وہ کام کرنے کی کوشش کروں گی جس سے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے۔ پھر عامل نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے لڑکی، پھر اپنی بات پر قائم رہنا، جو کچھ میں تمہیں کہوں گا تمہیں وہ بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد ہی تمہارے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی کہ تمہیں وہ سب سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج رات تم واپس جاؤ، لیکن جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ آئے تو تمہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے اس بستی کے پیچھے ایک جنگل ہے، اس جنگل میں موجود ایک پرانا گھر ہے، وہاں پر میں ہر چاند کی 14 تاریخ کو ایک خاص عمل کرنے جاتا ہوں۔ تمہیں بھی اس دن میرے پاس اسی گھر میں آنا ہوگا، میری مریدنی بھی وہیں پر موجود ہوگی، اسے دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بس یوں سمجھ لینا کہ تمہیں جلد ہی یہ موقع ملنے والا ہے۔ میرا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، عجیب سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، دوسری طرف ایک خوف بھی مجھ پر طاری تھا۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ عامل ایسی کیا شرط رکھے گا جس کی وجہ سے مجھے اپنی خوشیوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اب میں گھر واپس آ گئی۔ رات کو بہنیں اور امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ عامل نے کیا کہا ہے، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اگلی جمعرات کو عامل مجھے ایک عمل بتائے گا جس سے جلد ہی ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں وہ راز کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب دن گزارنے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف امی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنے جانے میں احتیاط کیا کرو، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ مجھے ابو کی کوئی پرواہ نہ تھی، انہوں نے کون سا ہم بہنوں کی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ سوچا تھا۔ پھر بالآخر چاند کی 14 تاریخ آ گئی۔ آج مجھے اسی جنگل میں موجود اس پرانے گھر میں جانا تھا جہاں پر عامل نے بلایا تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی میں جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ ساری بہنیں گہری نیند سو گئی تھیں، ابو امی بھی اپنے کمرے میں سوئے پڑے تھے، بس اکیلی میں ہی تو جاگ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی
اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ گلی میں مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا تھا، بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ شکر تھا کہ گلی میں کوئی کھڑا نہ تھا، ورنہ مجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا تو سوچتا کہ مولوی عارف کی جوان بیٹی آدھی رات کو گھر سے نکل کر کہاں جا رہی ہے۔ اب میں اکیلی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے بستی کے پیچھے موجود اسی جنگل کی طرف جا رہی تھی، جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں اور گھنے درخت موجود تھے۔ اس کے برابر میں ایک پرانا قبرستان بھی تھا۔ میں کبھی بھی یہاں نہیں آئی تھی، ہاں، لیکن اکثر اسکول سے آتے جاتے اس ویران سے جنگل کے سامنے سے ضرور گزر کر جاتی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں 1-1.5 گھنٹے میں اس گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ گھر کے دروازے پر ہی وہ مریدنی کھڑی جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ مریدنی سرگوشی میں کہنے لگی، عامل کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، جلدی اندر چلو، بس عمل شروع ہونے والا ہے۔ اب میں تھوڑی گھبرائی ہوئی سی اندر چلی گئی۔ عامل نے مجھے سامنے بٹھایا، خود کہنے لگا کہ دیکھ لڑکی، جو کچھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اسے بڑے غور سے سننا۔ ہر رات چاند کی 14 تاریخ کو 3 مہینے بعد میں یہ عمل کرنے آتا ہوں۔ میرے کئی جن زادوں سے تعلقات ہیں، وہ سب میرا کام کرتے ہیں، بدلے میں بھی انہیں خوش کرتا ہوں، ان کی خواہشیں پوری کر کے۔ یوں سمجھ لو کہ جتنی بھی میرے پاس دولت ہے یہ سب ان جنات کی دی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ایک جن ذات جو بہت طاقتور ہے، جس سے میں کئی کام کروا چکا ہوں، اس کی ایک بڑی عجیب و غریب سی خواہش ہے۔ وہ خواہش یہ ہے کہ وہ کسی آدم زادی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی۔ اس جن ذات کا کہنا ہے کہ اگر میں نے اس کی خواہش پوری کر دی تو وہ نہ صرف اپنی آدھی طاقت بلکہ اپنے قبیلے میں موجود اپنی ڈھیر ساری دولت بھی مجھے اور اس لڑکی کو دے دے گا، کیونکہ اس کی بہت بڑی خواہش ہے۔ اب مجھے اس کام کے لیے ایک لڑکی کی تلاش تھی۔ یوں تو کئی لڑکیاں میری نظر میں تھیں، لیکن وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب تم میرے پاس آئیں، تمہیں دیکھ کر میں چونک گیا۔ تمہاری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور خوبصورت چہرہ بے شک اس جن ذات کو عاشق کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہو، ساتھ ہی اپنے خاندان کی بھی، تو تم اس جن ذات سے شادی کر لو۔ نہ صرف تمہاری بلکہ کچھ حصہ مجھے بھی اس کی دولت سے مل جائے گا۔ اگر تم جنات کی دولت دیکھ لو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج رات وہ جن ذات تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، پھر چاند کی اگلی 14 تاریخ کو تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنے حواسوں پر قابو رکھنا۔ جب وہ جن ذات تمہارے سامنے آئے تو اسے دیکھ کر تم نے چیخنا چلانا نہیں ہے، ورنہ وہ تم پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دے گا اور تم اس دولت سے محروم رہ جاؤ گی جسے پانے کے لیے آج رات یہاں اس خوفناک جنگل میں آئی ہو۔ اس عامل کی بات سن کر میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عامل کا رابطہ جنات کے ساتھ بھی ہوگا اور یہ مجھے ان جنات سے ملوانے کے لیے اس گھنے جنگل میں بلوائے گا، جبکہ اس کی مریدنی تو کسی مجسمے کی طرح میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تھوڑی سی دیر بعد عامل اپنا عمل شروع کر چکا تھا۔ میں بھی آنکھیں پھاڑے دہشت زدہ سی اس خوفناک اور ویران گھر میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کمرے میں دھواں پھیلنے لگا، ایسے لگتا جیسے کمرے کی دیواریں ہل رہی ہوں۔ تھوڑی سی دیر بعد کالے لباس میں ملبوس اونچا لمبا چوڑا ایک وجود میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہی وہ جن ذات ہے۔ وہ اپنی پوری ہیبت ناکی سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر عامل اسے کہنے لگا کہ آج تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے، کیونکہ یہ لڑکی تم سے شادی کرنے پر رضامند ہے۔ کیا تم اسے وہ ساری دولت دو گے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ جن ذات نے سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے تو میں اپنی ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہوں۔ نہ صرف آدھی طاقت بلکہ اپنی ساری دولت بھی میں اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر عامل کے چہرے پر خوشی آئی، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگلی چاند کی 14 تاریخ کو تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ لڑکی تمہاری ہو جائے گی۔ یہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان سے شادی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس نے اپنی بہنوں اور اپنے گھر والوں کی قسمت بدلنی ہے۔ اسے بہت ساری دولت کی آرزو ہے۔ یہ سن کر وہ جن ذات خوشی خوشی وہاں سے غائب ہو گیا، لیکن میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میری قربانی دینے سے بہنوں کی اور امی کی زندگی سے ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں تو مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ میں یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر عامل کی مریدنی مجھے کہنے لگی کہ تم بہت خوش نصیب لڑکی ہو جو عامل نے تم پر مہربانی کی،
ورنہ تم سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ دولت کے بدلے اس جن ذات سے شادی کرنے پر تیار ہیں، لیکن تم چونکہ ایک خوبصورت لڑکی ہو، اسی لیے عامل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمہیں اس جن ذات کے سامنے ظاہر کریں گے۔ صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا، اب میں گھر لوٹ آئی، لیکن دل ہی دل میں خوفزدہ تھی۔ ابھی میں نے کسی کے سامنے بھی یہ راز ظاہر نہیں کرنا تھا۔ امی اور بہنوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ میں رات کو اس عامل کے کہنے پر اس خوفناک جنگل میں گئی تھی۔ اب مجھے ٹھیک 1 مہینے بعد اسی رات کو دوبارہ وہیں جانا تھا۔ پھر اس رات میں جن زادے کی دلہن بن جاتی۔ امی بار بار مجھے کہتی کہ تم عمل کروانے گئی تھی، کیا ہوا؟ کیا عامل نے وہ عمل کر کے دیا؟ لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کہا کہ عامل مجھے ابھی اس عمل کے بارے میں بتائے گا۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، جبکہ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ میں اپنی بہنوں اور اس گھر کی خوشیوں کے لیے کتنا بڑا سودا کر کے آئی ہوں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس دن کے بعد جنات دوبارہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، لیکن حیران رہ گئی جب ایک رات مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ روزانہ کی طرح سو رہی تھی جب سوتے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میری ساری بہنیں میرے برابر میں نیچے بستر بچھا کے سوئی پڑی تھیں، لیکن سامنے دروازہ ہل رہا تھا۔ زمین پر پڑنے والا کالا سایہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سایہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس دن اس گھر میں اس جن ذات کا دیکھا تھا۔ اس کا خوفناک ہاتھ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اٹھ کر جانا چاہتی تھی، لیکن میرے وجود نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ شاید ایسا خوف کی وجہ سے ہوا تھا، ابھی بھی دروازہ ہلکے ہلکے سے ہل رہا تھا۔ تبھی ہلکی سی آواز میں دروازہ چرچرایا اور پورا کا پورا کھلتا چلا گیا۔ تھوڑے فاصلے پر صحن کے اندھیرے میں کھڑا وہ لمبا چوڑا وجود اب مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تو کیا وہ میرے پیچھے اس گھر تک پہنچ گیا ہے؟ تبھی میں بالکل آہستگی سے اٹھی، بنا قدموں کے شور کے باہر صحن میں آ گئی۔ اب وہ سیڑھیوں تک چلا گیا تھا، جیسے مجھے اپنے پیچھے پیچھے بلا رہا ہو۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے بمشکل میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، کون ہو تم؟ ایک دم سے اس نے گردن موڑی، پھر اپنی سفید آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اتنی جلدی بھول گئی؟ تمہاری آنکھوں میں بسا ہوا خوف مجھے بتا رہا ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گی۔ اگر مجھ سے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو مجھ سے شادی کیسے کرو گی؟ اس کی بھاری آواز میں غصہ تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی، پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تم سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں، اس عامل نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو گی تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، میں تمہیں ایک بار اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا۔ میں بری طرح گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، شادی ہو جائے گی تو میں تمہاری دنیا بھی دیکھ لوں گی۔ ویسے بھی مجھے تم سے ڈر نہیں لگ رہا، تو تمہاری دنیا میں جا کر بھی مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا چاند کی 14 تاریخ کو انتظار کروں گا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں تمہارا عاشق ہو گیا تھا، اسی لیے تو تمہیں ملنے یہاں تک پہنچ گیا۔ اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ یہ لو، یہ تمہارا پہلا تحفہ ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک لال رنگ کا باکس میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں کسی بت کی طرح وہاں کھڑی رہ گئی۔ اندھیرے میں چمکنے والا وہ باکس بتا رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ یہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب میں اسے لے کر کمرے میں آ گئی، اپنی الماری میں چھپا دیا۔ پوری رات میں جاگتی رہی، میری آنکھیں صبح تک لال سرخ ہو چکی تھیں۔ صبح امی اور بڑی بہنیں کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری حالت یہ کیسی ہو رہی ہے؟ لیکن میں خاموش رہی۔ پھر دوسری بہن کہنے لگی کہ اسے میں نے باہر صحن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، جب یہ واپس آئی تو نہ جانے اس کے ہاتھ میں کیا تھا۔ میں اس وقت نیند میں تھی، اسی لیے اس سے پوچھ نہیں سکی۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر خوف سے میں لرز کر رہ گئی، لیکن میں نے سچائی کسی کو نہ بتائی، بلکہ ڈر رہی تھی کہ کہیں الماری میں رکھا ہوا وہ لال رنگ کا باکس کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ پھر امی اور بہنوں سمیت سب سلائی میں مصروف ہو گئے۔ میں چھپکے سے کمرے میں آئی، میں نے وہ لال رنگ کا باکس کھول دیا۔ حیرت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں ایک سونے کا ہار رکھا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے واپس الماری میں چھپا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس ہار کو امی کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی پریشانیاں تھوڑی کم ہو جائیں۔ اب جیسے جیسے حالات بدلیں گے تو انہیں بھی یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ پھر میرے بتانے کی نوبت ہی نہ آئی جب بڑی باجی نے کپڑے رکھتے ہوئے اس ہار کو دیکھ لیا۔ سب بہت حیران تھے۔ امی کہنے لگی، نہ جانے یہ کہاں سے آیا ہے، جبکہ دوسری باجی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاں
یہی لال رنگ کا باکس تو میں نے جویریہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ پھر میں کہنے لگی امی میں رات کو وہی عمل کر رہی تھی جو عامل نے مجھے بتایا تھا، اس عامل نے ہی مجھے یہ عمل پورا کرنے پر انعام دیا تھا۔ امی بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی اچھا کہیں یہ نکلی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں امی یہ بالکل سونے کا بنا ہوا ہے۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے، اسے تو میں اپنی بڑی بیٹی کے جہیز میں رکھ دوں گی، اچھا اس کے کام آ جائے گا۔ وہ بہت قیمتی اور بھاری ہار تھا۔ پھر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی تو یہ ایک ہار ہے، جب میں اس جن ذات سے شادی کر لوں گی تو بدلے میں وہ مجھے ڈھیروں خزانہ دے گا، تب ان کے چہرے پر کتنی خوشی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے، اب مہینہ پورا ہونے میں چند دن ہی باقی تھے۔ پھر ایک دن کالی چادر میں لپٹی اس عامل کی مریدنی دروازے پر آئی۔ امی کہنے لگیں کہ تم سے ملنے ایک عورت آئی ہے، لو بتاؤ آج کل تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ جیسے ہی میں باہر گئی تو مجھے اس کو دیکھ کر اتنی حیرانی رہ گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے عامل نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب میں اسے لے کر اندر آ گئی۔ پھر مریدنی کہنے لگی بس 14 تاریخ کو 4 دن ہی بچے ہیں، اسی لیے میں تمہیں یقین دہانی کروانے آئی ہوں، کہیں تمہارا ارادہ نہ بدل جائے۔ لیکن میں نے اسے یقین دلا دیا کہ عامل نے مجھے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس پر راضی ہوں، آخر کو مجھے بھی اپنی اور اپنی بہنوں کی قسمت بدلنی ہے۔ یہ کہہ کر مریدنی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ لیکن برا ہو میری قسمت کا، جب اس کے گھر سے نکلتے ہوئے ابو نے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر آئے۔ پھر امی سے کہنے لگے کہ یہ عورت کون تھی؟ اسے تو میں نے عامل کے آستانے پر دیکھا ہے، میں ایسی عورتوں کا آنا جانا پسند نہیں کرتا، کس کی اجازت سے وہ اس گھر میں آئی تھی؟ امی یہ سن کر گھبرا گئیں۔ تبھی باجی کہنے لگی وہ امی کو دم کرنے آئی تھی، ان کی طبیعت خراب ہے۔ ابو نے غصے سے امی کو دیکھا، کہنے لگے اس کی تو آئے دن طبیعت ہی خراب رہتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس کا یہی رونا رہتا ہے، اس عورت سے میں سخت تنگ ہوں۔ شکر ہے کہ باجی نے بات سنبھال لی تھی، آج کل ابو ویسے بھی گھر سے غائب رہنے لگے تھے، وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ اس رات میں نے امی کو بتا دیا کہ عامل نے مجھے ایک عمل بتایا ہے جس کے کرنے سے ہمیں یہ ساری دولت مل جائے گی، اس کے بعد آپ آرام سے اپنی ساری بیٹیوں کی شادیاں کر سکتی ہیں۔ امی کو اس بات پر یقین نہ آیا، کہنے لگی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ عامل تو جھوٹا لگتا ہے۔ لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ نہیں ایسا ضرور ہوگا۔ میں امی کو پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتی تھی۔ پھر آخر کار وہ رات آ ہی گئی، آج پھر مجھے وہیں پر پہنچنا تھا۔ لیکن آج ابھی تک ابو گھر نہیں آئے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے ہی میں گھر سے جاؤں وہ واپس آئیں، اور آخر کو انہیں علم ہو ہی جاتا کہ ان کی بیٹی ایک گھر سے غائب ہے۔ کافی دیر تک ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئے۔ ناچار امی اور بہنوں کے سو جانے کے بعد میں اکیلی گھر سے نکلی اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہیں اس خوفناک جنگل میں موجود ویران گھر میں پہنچ گئی، جہاں مریدنی اور وہ عامل میرا انتظار کر رہے تھے۔ عامل مجھے دیکھ کر خوش ہوا، پھر کہنے لگا تم تو اپنی بات کی پکی ہو، تم نے تو مجھے خوش کر دیا، اب میں عمل شروع کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جن ذات میرے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، میں نے اتنا بڑا فیصلہ بنا سوچے سمجھے ہی کر لیا تھا۔ پھر اچانک سے مریدنی نے میرے سر پر لال دوپٹہ پہنا دیا۔ میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد اس کمرے میں ہر طرف دھواں چھا گیا۔ آنے والی وہ 4 جن ذات تھے، جن میں ایک جن ذات وہی تھا جسے میں کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ پھر عامل نے مجھے پینے کے لیے ایک لال شربت اور ایک عجیب سی جڑی بوٹیوں والی دوائی دی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ سب جنات کے قبیلے کی ہیں اور یہ جنات لے کر آئے ہیں، تم اسے پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے قبیلے میں شامل ہو جاؤ گی، جنات کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، اسے تمہاری شکل میں ایک نوجوان آدم ذاتی مل جائے گی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے وہ شربت پی لیا۔ شربت پی کر مجھ پر عجیب سی غنودگی طاری ہو گئی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنے اختیار میں ہی نہیں رہی، وہیں نیچے زمین پر گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا، سارے ہی گھر والے بے خبر سوئے پڑے تھے کہ مجھ پر رات کو کیا بیتی ہے۔ میں ایک جن زادے سے شادی کر چکی تھی، یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا تھا، یہ سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔ لیکن جب خیال آیا کہ وہ جن زادہ مجھے بہت سی دولت اور اپنی طاقت دے دے گا تو اس خیال کے ساتھ ہی ایک خوشی محسوس ہوئی۔ پھر اس رات میں سوئی تو ایسے لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھی تو وہ بالکل میرے قریب بیٹھا تھا، میں اپنے کمرے کے بالکل کونے میں موجود تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلتا ہوں، اب تم ایک جن زادے کی دلہن ہو۔
میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی. اس کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی. آخر کو میں نے اس سے شادی کر لی تھی، اسی لیے جیسے ہی حامی بھری تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا. اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا. آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی میں خود کو ہوا میں محسوس کر رہی تھی. کافی دیر تک یوں ہی اپنے وجود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی رہی. جیسے اس نے آنکھیں کھولنے کو کہا تو میں حیران رہ گئی. وہ تو پورا ایک محل تھا جہاں پر اس جیسے جن زادے اور جن زادیاں مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھیں. پھر جن زادہ سب کے سامنے کہنے لگا، آخر کو آج میری برسوں کی خواہش پوری ہو گئی. دیکھو، تم سب کہتے تھے کہ کوئی بھی آدم زادی مجھ سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ میں بہت بدصورت ہوں. اس لڑکی نے مجھ سے شادی کی ہے اور یہ میری دلہن ہے. سارے جنات خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے. پھر ایک جن زادی میرے پاس آئی. کہنے لگی، کیا تم نے سچ میں اس جن زادے سے شادی کی ہے؟ کیا اس نے تم پر کوئی عمل تو نہیں کر لیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے. پھر جن زادہ کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنی دنیا دکھاتا ہوں. وہ مجھے لے کر ایک باغ میں آ گیا جہاں پر خوبصورت رسدار پھل لگے ہوئے تھے. اتنے حسین پھولوں کو پھلوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. وہ کہنے لگا، یہاں پر خاص جڑی بوٹیاں ہیں جن کا پانی تمہیں پلایا گیا تھا، جبھی تو تم پر میرا اثر ہو گیا اور تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا. آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں. مجھے اپنے گھر میں لے آیا جو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. شیشے سے بنا ہوا یہ گھر کوئی شیش محل لگ رہا تھا. پھر اس کی بات نے مجھے خوف دلا دیا جب وہ کہنے لگا کہ اب ہم دونوں اس گھر میں رہیں گے. میں گھبرا کر کہنے لگی، کیا میں واپس نہیں جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، تم اپنی دنیا میں واپس ضرور جاؤ گی. وہ کام جو میں اس دنیا میں کرنے ہیں وہ سارے ختم ہونے کے لیے مجھے تمہارے پاس نہیں آنا ہوگا. یہ بات یاد رکھنا کہ آج کے بعد کوئی آدم ذات تمہیں نہیں چھوئے گا کیونکہ تم میری ہو. وہ اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے ہدایت دے رہا تھا. میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں لوٹ کر اس کے پاس ضرور آؤں گی. اس نے مجھے اپنا پورا محل دکھایا، ساتھ ہی اپنے محل میں جن زادے اور جن زادیوں سے بھی ملوایا. پھر وہ کہنے لگا کہ آج تک کسی جنات نے کسی آدم زادی لڑکی سے شادی نہیں کی. ایسا پہلی بار ہوا ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں. وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا لیکن میرا دل بہت بوجھل تھا، یہ سوچ کر کہ ایک نہ ایک دن میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا میں آ جاؤں گی. اب وہ مجھے اپنے محل کے خفیہ خزانہ محل میں لے آیا. پھر کہنے لگا، یہاں سے جو بھی تمہیں خزانہ چاہیے وہ سب اٹھا لو. یہ خزانہ بہت قیمتی اور خالص ہے. اسے اگر تم اپنی دنیا میں لے گئی تو تمہارے پورے خاندان کے حالات بدل جائیں گے اور جو کچھ تم چاہتی ہو وہ سب ہو جائے گا. اس کے یہ کہنے پر میں نے وہاں سے بڑی سی پوٹلی میں سارا خزانہ بھر لیا جو میری سوچ سے بھی زیادہ تھا. پھر میرے کہنے پر وہ صبح ہونے سے پہلے مجھے واپس گھر چھوڑ گیا. وہ خزانہ میں نے الماری میں رکھ دیا لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو اپنی امی کے حوالے کر دیا. وہ اس قیمتی خزانے کو دیکھ کر حیران تھی. پھر کہنے لگیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ امی، میں نے ایک خاص عمل کیا ہے. اس عامل کے کہنے پر اب ہم بہت امیر ہو گئے ہیں. جیسے ہی ہم امیر ہوں گے تو باجیوں کے رشتے بھی دھڑا دھڑ آنے لگیں گے. پھر دوسری باجی کہنے لگی کہ یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے. ابا نے دیکھ لیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن امی اداسی سے کہنے لگیں کہ اب شاید تمہارے ابا کبھی واپس نہ آئیں. ہم ساری بہنیں چونک کر انہیں دیکھنے لگیں تو امی نے سر جھکا لیا. پھر کہنے لگیں، یہ سچ ہے، تمہارے باپ نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کر لی ہے، وہ بھی اس بڑھاپے میں. اس کی دوسری بیوی ایک طوائف ہے. غصے کے مارے میں آگ بگولا ہو گئی. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابا کو کیا کر دوں، لیکن امی کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی. امی کہنے لگیں کہ آخر دوسری شادی کرنا ان کا حق ہے. لیکن میں طنزیہ انداز میں کہنے لگی، لیکن ان کے فرض، ان کا ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے. انہوں نے اپنے فرض کو تو کبھی یاد نہیں کیا. لیکن میں نے امی کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ اکیلی نہیں ہیں. ہمارے پاس اس خزانے کی دولت ہے جو بہت زیادہ ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ. ہم اپنے حالات بدل ڈالیں گے. یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہماری قسمت ایسی بدلی کہ محلے پڑوس کے لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے. وہ اس بات پر حیران تھے کہ مولوی عارف کا وہ گھرانہ جس کی لڑکیاں کبھی کسی شادی بیاہ کے لیے بھی گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی تھیں، آج راتوں رات اتنے امیر کیسے ہو گئے. یوں عورتوں کے چکر دن رات ہمارے گھر میں لگنے لگے. قیمتی فرنیچر، خوبصورت گھر
اور امی کے ہاتھوں میں موجود سونے کے کڑے گویا ان عورتوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھے۔ تبھی تو امی نے صرف ایک بار رشتے والی عورت کو کہا کہ میری بیٹیوں کے لیے اچھے سے رشتے لے کر آؤ، تو اس نے سینکڑوں کی تعداد میں رشتے لا کر امی کو دکھانے شروع کر دیے، جس میں سے ہر رشتے والے لوگ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم ان لڑکیوں کو دیکھنے آئیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم آج ہی دیکھنے آ جائیں گے۔ امی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ہی چند لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر فیصلہ کیا کہ باجی کی شادی ان لڑکوں سے ہونی چاہیے جو عمر میں بھی ان کے جیسے تھے، شکل صورت کے بھی اچھے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تینوں باجیوں کے رشتے اتنی اچھی جگہ پر طے ہو گئے کہ امی کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اب ان کا جہیز بنایا جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے کسی شہزادیوں کی طرح رخصت ہوں، اسی لیے میں خوب بڑھ چڑھ کر تیاریاں کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو ہر رات وہ جن زاد میرے سامنے آ جاتا، مجھے یاد دہانی کرواتا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں لوٹ کر میری دنیا میں آ جانا ہے، یاد رکھنا وہ شیش محل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی بات پر میں اداس ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک رات میں چھت پر کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ بتانے لگا کہ میں اس دن بہت بڑا جشن مناؤں گا جب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس میری دنیا میں آ جاؤ گی۔ تو میں کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا وقت دو، کیونکہ مجھے اپنے سے چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد میں یہ ساری ذمہ داریاں ختم کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ لیکن برا ہو میری قسمت کا جب مجھے بڑی باجی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ دوسری صبح وہ سب کے سامنے کہنے لگی کہ میں نے اسے چھت پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ یہ کچھ اپنے ساتھ بہت برا کر چکی ہے، ایسے ہی تو اتنا سارا خزانہ نہیں ملا، نہ جانے اس نے کیا گل کھلایا ہے۔ اسے مجھ پر شک تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ امی کہنے لگیں کہ اس نے تو عامل کا بتایا ہوا عمل ہی کیا ہوگا، اور بھلا یہ کیا کرے گی؟ کاش میں بھی تمہارے ساتھ اس عامل کے آستانے پر جاتی تو تمہاری جگہ وہ عمل میں کر لیتی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دن تو میں مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہونے لگی تو کمرے میں گجروں کی مہک نے میرے ہوش اڑا دیا۔ ان پھولوں پر نظر پڑی تو ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ وہ پھول تو بالکل وہی تھے جو میں نے جنات کے باغ میں دیکھے تھے۔ یہ بات سوچ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے، ہر پل اس کی نظر مجھ پر ہی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو سنوار رہی تھی جب کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، بہت اچھی لگ رہی ہو، یاد رکھنا یہ ساری تیاری صرف میرے لیے ہے، کسی کی بھی نظر تم پر نہ پڑے۔ اس نے میرے بالوں میں گجرا پہنانا شروع کر دیا۔ گجرے میں موجود سارے پھول جنات کے باغ کے ہی تھے، گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اسے بنا کر لایا تھا۔ اب میں باہر فنکشن میں چلی تو گئی، لیکن سب سے چھپ چھپ کر پھر رہی تھی۔ اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھے میں کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابا اپنی بیٹیوں کی شادی پر نہیں آئے تھے، میں جانتی تھی کہ وہ اپنی دوسری بیوی میں مصروف ہوں گے۔ انہیں تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری تینوں بہنیں لال رنگ کا جوڑا پہنے دلہن بن کر بیٹھی تھیں۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھیں، لیکن میں انہیں دیکھ کر یہ سوچ کر اداس تھی کہ میں ایسے کبھی بھی دلہن نہیں بن سکوں گی۔ آخر کو میں پہلے ہی ایک جن زادے سے شادی کر چکی تھی۔ پھر ان کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری اور مجھ سے چھوٹی بہن نورینہ کی شادی بھی ہو جائے، لیکن میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ آپ نورینہ کے لیے رشتہ دیکھیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ امی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی، بار بار کہتی کہ کیا تمہیں کوئی پسند ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ میں ایک بار اس عامل سے ملنا چاہتی تھی کہ کوئی ایسا عمل ہے جسے کروا کے میری اس جن زادے سے پیچھا چھوٹ جائے۔ آخر کو وہ مجھے اب اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، میں کبھی واپس نہیں لوٹ سکوں گی۔ یہی پوچھنے کے لیے جیسے ہی میں اس کے آستانے پر پہنچی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ 2-3 عورتوں سے پوچھا، وہ کہنے لگی کہ وہ تو کب کا یہ آستانہ چھوڑ کر چلا گیا، سنا ہے کہ اس کے دن بدل گئے تھے، اس نے کوئی بہت بڑی طاقت حاصل کر لی تھی، اب وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے، چھوٹے کام کرنا اس نے چھوڑ دیے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جن زادے کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے اس کی بھی قسمت بدل گئی ہے، آخر کو اس سے مجھے بھی تو فائدہ حاصل ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹی بہن کی بھی اچھی جگہ پر شادی ہو گئی۔ اب گھر میں اور امی رہ گئے تھے۔ ایک دن ابا گھر لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی ساری بیٹیاں رخصت ہو گئی تھیں سوائے میرے، لیکن وہ اپنی اس طوائف بیوی کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا، ابا کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر ابا سے کہنے لگی کہ یہ گھر امی کا ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اس گھر کی خوشیوں کے لیے میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن ابا نے کہا کہ میں خود حالات سے مجبور ہوں، یہ عورت ماں بننے والی ہے، اس کی وجہ سے اس کوٹھے کے مالکن نے اسے کوٹھے سے نکال دیا ہے۔
امی کا دل بہت نرم تھا، انہوں نے ابا کو اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی، ساتھ ہی اس عورت کو بھی جو حاملہ تھی۔ اب میں امی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو رہی تھی جب اس رات جن زادہ میرے پاؤں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو خوف سے دہل کر رہ گئی۔ وہ بالکل میرے سامنے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں کب سے محل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ساری تیاریاں مکمل ہیں، میں نے اس جشن کو منانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو تمہارے آنے سے شروع ہوگا، اب چلو اس رات تمہیں وہیں جانا ہوگا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ بس مجھے ایک دن کا اور وقت دے دو، کل میں سب کچھ اپنی ماں کو بتا دوں گی، اس کے بعد کل رات 12 بجے میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں جانے کو تیار ہوں۔ یوں میرے بار بار کہنے پر بالآخر وہ مان گیا اور میرے سامنے سے چلا گیا۔ لیکن دوسرے دن میں اس بات پر بے حد پریشان تھی کہ امی کو یہ کیسے بتاؤں کہ میں آج رات ہمیشہ کے لیے ان کے پاس سے جانے والی ہوں۔ پھر میں نے بہانہ بنایا، امی سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی مرضی کے خلاف جا کر ایک لڑکے سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی، میں یہ نہیں مان سکتی، تو میری سب سے سمجھدار اور سب سے پاک باز بیٹی ہے، ایسا کیسے تم کسی لڑکے سے نکاح کر سکتی ہو؟ لیکن میں ان سے کہنے لگی کہ آج رات میں اس کے پاس جا رہی ہوں، اگر زندگی رہی تو آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ ابا کو یہ سچائی نہ بتانا، وہ ایک مولوی ہیں، ان کی عزت پر حرف آئے گا، بھلے ہی انہوں نے خود ایک طوائف سے نکاح کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیٹیوں کے معاملے میں ان کی عزت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ شاید ہم بیٹیوں کی قسمت ایسی ہی ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ امی کو میری بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ آج رات میں اس لڑکے کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میں اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ بالآخر وہ جنزاد آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ تبھی امی کی چیختی ہوئی آواز پیچھے سے آئی، رکو جوہریہ، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ اور یہ کون ہے؟ جنزادے نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس نے ابھی تک امی کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں امی کی طرف پلٹی، کہنے لگی، بس یوں سمجھ لیں کہ اس ڈھیر ساری دولت کے بدلے میں نے اپنے لیے یہ سودا کر لیا تھا، آج اسی سودے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جنزادے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ امی کی پیچھے سے کیا حالت ہوئی ہوگی، لیکن آج رات میں اس کی دنیا میں آ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر۔ جانتی تھی کہ اس ڈھیر سارے خزانے کی وجہ سے ہی میں نے اس جنزاد سے شادی کی تھی۔ آج رات اس محل میں خوب جشن منایا جا رہا تھا، لیکن میں بہت اداس تھی۔ سارے جنزادے جنزادیاں اس بات پر خوشی منا رہے تھے کہ ایک آدم زادی ہماری دنیا میں نئی مہمان بن کر آئی ہے اور اب وہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ پھر وہ مجھے اپنے اس شیش محل میں لے آیا جو پورے کا پورا شیشے سے بنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ایک الگ ہی دنیا تھی۔ اب میں وہیں اسی شیش محل میں رہنے لگی۔ ایک دن میں اداسی سے رونے لگی تو جنزادہ کہنے لگا کہ تم اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا لوٹ کر دوبارہ تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ اس کی اس بات پر میں خوش ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اپنی ماں سے ملنے گئی تو امی کہنے لگی، میں ساری حقیقت جان گئی ہوں، کیونکہ مجھے بہت دن پہلے اس عامل کی مرید نہیں ملی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کو اس جنات کے ساتھ بہت خوش رہ رہی ہوگی، کیونکہ اس نے ایک جنزادے سے شادی کر لی تھی، وہ بھی صرف اس کی دولت کی خاطر۔ میں نے امی کی بات سن کر سر جھکا لیا تو وہ حسرت سے کہنے لگی، کیوں کیا تم نے بیٹا ایسے؟ کاش تم اتنا مہنگا سودا نہ کرتی، اب میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس جائیں گی۔ میں نے امی سے ملاقات کی اور آج رات 12 بجے اسی جنزادے کو یاد کیا۔ آخر کو مجھے اسی کے پاس تو جانا تھا، کیونکہ امی کی ان آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو دیکھنے کی اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے جو بھی کیا بس اپنے خاندان کے لیے ہی تو کیا تھا، خود کو گھٹی ہوئی زندگی دے رہی تھی، لیکن بہنیں آج اپنی دنیا میں بہت خوش باش اپنی زندگی کو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔